دوسرا یہ ہے کہ اس کا وہ طرز زندگی کیا رہا، کیسی آپ کی خاص طور پہ دو شعراء کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسی ان کی زندگی کیسی تھی اور وہ کیسے ماحول اور طرز زندگی یہ شیپ کرتی ہیں آپ کے تھاٹ پروسیس کو، جو آپ سوچتے ہیں شعر میں، جو آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، اس پہ آپ کی طرز زندگی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے اور ماحول کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات جو ہے وہ ہے آپ کی میلان طبع اور آپ کا تخلیقی رجحان کس طرح ہے۔ یعنی دیکھیں آپ شاعر ہے تو اگر وہ نظم کہنا چاہے ہو سکتا ہے اس کو نظم میں آسانی ہو سکتا ہے اس کو یعنی غزل میں آسانی ہو سکتا ہے ان کو دونوں میں ہو، تو اور یہ کہ وہ اس کی پازیٹیوٹی کیا ہے، یعنی پازیٹیو ہے وہ سوچ میں یا مایوسی ہے یا اس کے اندر آس ہے یا یاس ہے، کیا ہے پہلو اس کا، جو اس کا میلان طبع اوور آل کیسے ہے۔ ویسے تو انسان کے یہ فیزز ہوتے ہیں، کبھی وہ خوش ہوتا ہے کبھی ناخوش ہوتا ہے، لیکن جو اوور ویلمنگ پیشن ہے یا ایموشن ہے اس کی زندگی میں وہ کیا ہے، یہ اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اور آخر میں ہم اس کی شاعری کو جب تنقیدی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ادب میں اس کا کیا رول ہے، یعنی اس نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، تخصیص کیا ہے، اس کی تخصیص کیا ہے۔ یعنی اس کو اگر ہم کہیں کہ اس شاعر کے بارے میں آپ ایک بات کوئی کہہ دیں تو آپ کیا کہیں گے کہ غزل کا شاعر ہے، نظم کا شاعر ہے، درد کا شاعر ہے، یا آس کا شاعر ہے، جبر کا شاعر ہے، یا یہ کوئی انقلاب کا شاعر ہے۔ تخصیص ہے نا اس کی، تو اوور آل جو اس کی پہچان بنتی ہے، اس کی پکچر انسان ایک پڑھنے والے کے ذہن میں بنتی ہے، تو اس کی تخصیص کیا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے جب وہ اس میں ہوتا ہے، یا اس کی انفرادیت کیا ہے کہ کیا ہم اس کو ایز اے پوائٹ دوسروں سے کیسے اس کو کرتے ہیں جو ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چار میں نے دیکھنے کے بعد کچھ اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے نوٹ کی ہے کہ یہ چار چیزیں آپ ہر شاعر میں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو یہ چار کا ترکیب نظر آئے گی، تو آپ اس کو کسی نہ کسی شعر میں انٹرپریٹ کرتے وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم ان دونوں شعراء کو دیکھیں، فانی بدایونی کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ اس پر جو اوور ویلمنگ پیشن ہے وہ کیا ہے، درد اور غم کا ہے، درد اور غم کا ہے، درد اور غم، اور وہ بھی آپ اس کی دیکھیں، وہ بھی اس کی زندگی کا جو اپنی لائف سٹائل ہے یا اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ظاہر ہے۔ ایک ہوتا ہے درد و غم کو آپ ایک ہیومن ایموشن کے طور پر ریفلیکٹ کرنا چاہیں، اگرچہ آپ کی زندگی اتنا غمگین نہ ہو لیکن پھر بھی آپ درد کو بیان کریں، وہ اور کیفیت ہے۔ لیکن اگر آپ جینونلی گریوڈ ہیں اور کسی وجہ سے آپ کی شخصیت میں وہ چیز یعنی وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے، تو اس کو جو آپ بیان کریں گے تو وہ اور طریقے سے بیان کریں گے، اس میں ڈیپتھ اور ہوگی، اس میں گہرائی اور ہوگی، اس کی پذیرائی اور طریقے سے ہوگی، اس کا اثر اور طریقے سے ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ درد اور غم کا شاعر ہے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں رجحان بن جاتا ہے کہ اس کی شاعری میں کیا ہے۔ اب دیکھیں آپ اس کی شاعری میں جو ہے وہ منفی رجحانات زیادہ ہیں، وہ ہر چیز کو نیگیٹولی یعنی انسان دیکھتا ہے، پازیٹیو آسپیکٹ آف لائف ان کے سامنے کم ہے، لیکن وہ منفی رجحان جو ان کی زندگی میں ہے وہ کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ والد صاحب ان کے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ تھانے دار تھے بائی پروفیشن، اور وہ یعنی ان کی جاگیر بھی تھی، تو بعد میں ان سے وہ جاگیر لے لی گئی، تو اس طرح کا کوئی جبر کا ان کے اندر جو ہے نا، وہ آپ کو جبر کے خلاف یعنی جبر کے خلاف احتجاج بھی کہیں نہیں ملے گا کہ وہ اس چیز سے ناخوش تھے کہ انسان پر اب جب کئی صورتوں کا ہوتا ہے، یعنی آپ کے جذبات پہ بھی جبر ہو سکتا ہے، آپ کے خیال سوچنے پہ بھی جبر ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر سماجی جبر بھی ہو سکتا ہے، سیاسی جبر بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے اندر یہ چیز بھی آپ دیکھیں گے۔ پھر ان کی منگیتر کی موت ہو گئی، یہ ایک صدمہ یعنی صدمات جو ہوتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں ایسے جو ہیں وہ عشق اس طرح کا نہیں ہے جیسے پلیٹونک لفظ جسے کہتے ہیں،
بلکہ وہ آپ زیادہ اس کو آپ ایک جنسی تسکین کے پہلو سے بھی دیکھیں، کیونکہ ان کے تعلقات بہت کافی طوائف خواتین سے بھی رہے ہیں، تو وہ 3-4 قسم کے نام آتے ہیں ان کی اس میں زندگی میں کہ ان کا رشتہ اس طریقے کا تھا، اور ان سے بھی ان کو کوئی تسلی نہیں ہوئی، اور وہاں سے بھی ان کو شاید پشیمانی ہوئی ہے۔ پھر اور بات دیکھیں آپ زندگی میں ان کے کہ وہ پیشے تبدیل کرتے رہے ہیں، یعنی ایک جو کنٹینیوٹی آف ایک ہمت، حوصلہ، ولولہ اور جو استقامت ہوتی ہے نا مزاج میں، وہ نہیں تھی ان میں۔ تو وہ کیا تھی کہ بھائی پیشہ پہلے تعلیم سے شعبے سے رہے، پھر وکالت پہ گئے، وہاں چھوڑ دی، اس طرح یعنی ہر وہ بدلتے رہے پیشے بھی، اور جو ہے وہ حالات نے ان کو مجبور کیا یا خود انہوں نے باسط مزاج اس میں بہت جو ہے وہ اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ مزاجن آدمی کہیں ٹھہر سکتا ہے یا نہیں ٹھہر سکتا۔ تو یہ مزاج کے اندر جو ہے نا اس کے بعد پھر یہ جو فریکوینٹ چینج آف پروفیشن تھا نا جی، یہ ایک گریز کی علامت ہے، یعنی آپ کسی کام سے مطمئن نہیں ہوتے، یا آپ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، یا آپ ماحول آپ کو نیگیٹولی متاثر کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کسی چیز کو چھوڑ کے کوئی اور آپشن دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ گریز کی شاعری بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اب ہم جب ان کے شاعری میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں 2-4 شعر میں آپ کو سناتا ہوں، تو اس میں کیا ہم ان سے اس بیک گراؤنڈ میں کیا میک آؤٹ کرتے ہیں۔ دل سراپا درد تھا وہ ابتدائے عشق تھی، دل سراپا درد تھا وہ ابتدائے عشق تھی، انتہا یہ ہے کہ فانی درد اب دل ہو گیا۔ انتہا یہ ہے کہ فانی درد اب دل ہو گیا، یعنی